ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. معزز و مکرم حاضرین جمع، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرنا لائق اور زیبا ہے. جس رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی دوسری مخلوقات کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سیدھے راہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے کے لیے رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر یکے بعد دیگرے مبعوث فرماتا رہا. تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر درود و اسلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں. بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اس پرفتن دور میں جہاں پر برائیاں قدم قدم پر موجود ہیں، اب ایسے دور میں اور ایسے حالات میں ایک انسان اگر چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، ایک انسان اگر یہ چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائیوں سے دور رکھے، تو کون ایسا طریقہ ہے، کون ایسا قانون ہے، کون ایسا رول ہے کہ ایک انسان اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا رول، کوئی ایسا کنڈیشن، کوئی ایسا راستہ موجود ہے؟ یقیناً ہم اور آپ جب گہرائی کے ساتھ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ہی راستہ ملتا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے.
اور اگر وہ راستہ اور اگر وہ طریقہ اس کے اندر موجود نہ ہو اور دنیا بھر کے تمام طریقے اس کے پاس موجود ہو تو وہ بالکل اللہ رب العالمین کے راستے پر نہیں چل سکتا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، وہ قانون یہ ہے، وہ رول اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر کسی انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ گیا تو یقیناً وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیز رب کا ڈر اور رب کا خوف اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو اور وہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا اور بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی رول ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر دو نگراں موجود ہیں، دو نگرانی کرنے والا نگراں موجود ہے، دو سیکورٹی موجود ہے۔ کرامن کاتبین، وہ تمہارے کرتوتوں کو وہ لکھنے والے بزرگ فرشتے موجود ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کوئی بھی عمل کو انجام دیتا ہے انسان، اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ کرواتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اس برائی سے اپنے آپ کو انکار نہ کر دے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ صرف حجت قائم کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان برائیوں کو انجام دیتا ہے تو وہ فرشتے جو موجود ہیں، برائیوں کو لکھنے والے، برائیوں کو ریکارڈ کرنے والے، فوراً وہ برائیاں موجود اور ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جو نیکی کرنے والا انسان ہے، جو نیکیوں کو انجام دیتا ہے، فوراً ایک فرشتہ ان نیکیوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کوئی بھی عمل کو انجام دے اور جس حالت میں بھی انجام دے، اگر اس کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کام کرتا چلا جائے۔ اگر اس کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ خوف ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے کہ ہم جو انجام دے رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ریکارڈ کروا رہا ہے اور کل قیامت کے دن یہ تمام کے تمام اعمال ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین صرف ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہم ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو اعمال کو انجام دیتے ہیں وہی صرف ریکارڈ نہیں کرواتا ہے، بلکہ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں، جو بھی ہم الفاظ ادا ہوتے ہیں ہمارے زبان سے، کوئی بھی ورڈ نکلتا ہے، فوراً ایک حاضر فرشتہ اس الفاظ کو اور اس ورڈ کو اور اس بات کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے زبان سے جو بھی الفاظ نکلتا ہے، جو بھی ورڈ نکلتا ہے، فوراً ایک حاضر فرشتہ، ایسا نہیں کہ فرشتے آتے ہیں، ایک حاضر فرشتہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، فوراً وہ فرشتہ اس الفاظ کو ریکارڈ کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ ایک انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بچنا ہے اور بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک ہی رول ہے کہ اعمال کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بڑی ہی پیاری باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ رب العالمین نے لقمان رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک سورت، باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی، سورہ لقمان۔ کل اللہ رب العالمین نے 10 نصیحتیں ریکارڈ کی ہیں۔ اگر میں چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کل کے والدین اگر یہ نصیحتیں اپنے بیٹے پر کو کر دے تو یقیناً وہ بیٹا یا وہ اولاد آگے چل کر کے دین کا داعی، دین کا خیر خواہ اور دیندار اور مومن بن کر کے نکلے گا۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے،
کہا یا بنیا انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کا پکڑنے کا عالم کیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ کہا اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انہا ان تق مثقال، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر ہوں، رائی کے دانے چھوٹے سے ذرات کو کہتے ہیں جو کھانے کے مسالے میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر اتنی بھی عمل اور اتنی چھوٹی بھی چیز ہو اور وہ کہاں پر ہو، پہاڑ کے چٹان میں ہو، وہاں پر جا کر کے تم اعمال کو انجام دے رہے، او فی السماوات، یا آسمان میں سیر کرتے ہوئے وہاں پر تم جا کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہو، او فی الارض، یا رب العالمین کی یہ جو زمین ہے، یہ کشادی زمین ہے، اس زمین کے اندر جہاں کہیں پر بھی جا کر کے تم اس عمل کو انجام دے رہے ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے لائے گا۔ اللہ اکبر، لائے گا، کہیں پر بھی انجام دے رہے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک سی باریک چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین ذرات کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اس کو بھی کل قیامت کے ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، اور وہ غلط کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور یہ ذہن میں فوراً اس کے اندر موجود ہو جائے، آ جائے، تو وہ انسان گناہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، گناہ کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے اندر رب کا ڈر اور رب کا خوف اور رب کی خشیت اس کے دل کے اندر آ گیا، اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو یقیناً وہ انسان اور وہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھے کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، اور اگر وہ چیز رب کا ڈر اور رب کا خوف موجود نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے کہ ایک انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں پورے عالم کے انسان، پوری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ اکبر۔ کہ وہاں پر انسان کے کچا چٹھا جتنے بھی اعمال کو انجام دیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تمام کے تمام اعمال کے کتاب کو لا کر کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ برائیاں بھی موجود ہوں گی، نیکیاں بھی موجود ہوں گی، خیر خواہی بھی موجود ہوں گی، امانتداری بھی موجود ہوں گی، ہر چیز، خیانت داری بھی موجود ہوں گے، تمام کے تمام اعمال لا کر کے ہمارے سامنے اللہ رب العالمین رکھ دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جو مجرم ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جو زندگی بھر رب العالمین کے نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا ہوگا، صحابہ کے راستے پر نہیں چلا ہوگا، وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، وہ دیکھ کر کے ڈرا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مشفقین مما فیہ، اور یہیں تک محدود نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کا پورا جسم کانپ رہا ہوگا، یہیں تک محدود نہیں ہوگا، کہا یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی ریکارڈ کی ہوئی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا اور نہ بڑے گناہ کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ الا احصاہا، سارے کے سارے اعمال کو اس کتاب کے اندر، اس ریکارڈ کی ہوئی بک کے اندر ریکارڈ کر لی گئی۔ اللہ اکبر۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا،
دنیا میں رہ کر کے جتنے بھی اعمال کو انجام دیا ہوگا وہ سارے کے سارے اعمال کو حاضر پائیں گے. ایک بھی عمل غائب نہیں ہوگا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو. لا یظلم ربک احدا، اللہ رب العالمین اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ کوئی عمل ہم نے انجام نہیں دیا اور وہ عمل ہمارے سر پر لا کر کے رکھ دیا، ایسا نہیں. میرے بھائیوں، اس دن کی خطرناکی اور ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے رب کا تقوی اختیار کر لیں، رب کا ڈر اختیار کر لیں، رب کا خوف اختیار کر لیں. یقیناً ہم اور آپ تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں کہ ہمیں اور آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. دولت مند انسان اگر یہ چاہتا کہ میں دولت کے ذریعے سے گناہوں سے بچا لوں، اپنے آپ کو بچا لوں، نہیں بچا سکتا. عزت دار انسان چاہتا کہ میں اپنی عزت کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچا لوں، نہیں بچا سکتا. یا خاندانی انسان یہ چاہتا میں خاندان کی بدولت، میں خاندانی ہونے کی بدولت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، نہیں بچا سکتا. بچنا ہے اور بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ سے آپ کچھ لے کر کے جائیں یا نہ جائیں، اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں. یقیناً ہم اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَعَالَمَنَّ أَقْوَامٍ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ طَبِيسَةٍ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4245. اور اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ اکبر! کتنا چھوٹی موٹی نیکی نہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر. اور پہاڑ کا کوئی وزن اور مقدار نہیں ہوتا، انلمیٹیڈ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک انسان نیکیوں کا بوچھار لے کر کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اکبر! اور اس کی نیکیاں بھی، حدیث کے الفاظ ہے بیزا، کہ اس کی نیکیاں لائٹنگ کر رہا ہوگا، روشنی مار رہی ہوگی. اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس انسان نے کس طریقے سے نیکیوں کو انجام دیا ہوگا. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. اس کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ رب العالمین ذرات میں تبدیل کر دے گا، گرد و غبار بنا دے گا، اور اس کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اللہ اکبر! تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، اور وہاں پر جہاں پر انسان ایک نیکی بھی انجام نہیں دے سکتا. جو نیکی دنیا میں کر لیا وہیں اسٹاپ. اب جیسے ہی یہاں اس دنیا میں سانس رکا اور اس دنیا کی میں گیا، اس کے جو اعمال کا دروازہ ہے وہ بند. وہاں ایک نیکی بھی انجام نہیں دے سکتا. وہاں پر تہامہ پہاڑ کے برابر اگر کسی انسان کی نیکیاں موجود ہوں اور رب العالمین قبول نہ کرے، ختم کر دے، برباد کر دے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک انسان کہاں سے نیکیاں لے کر کے آئیں گے، کہاں سے نیکیاں لے کر کے آئیں گے، جس کے تعلق سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ اس دن کی حالت یہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے،
ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، یعنی ہر ایک رشتہ دار اس سے اسے بھاگتا ہوا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ وہاں پر ایک انسان کی نیکیاں جو تہامہ پہاڑ کے برابر موجود ہوں اور رب العالمین ختم کر دے، برباد کر دے، قبول نہ کرے، آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پر نیکیاں کہاں سے لے کر کے آئیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفات ہمیں بتلا دیجئے۔ صفہم لنا وجلہم لنا، گناہوں سے بچنے کا دیکھیے کس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر جستجو تھی کہ کہیں ہمارے قدم ایک قدم بھی برائیوں کی طرف نہ چل جائے۔ فوراً سوال کر بیٹھے کہ اس کی صفات، اس کی نشانیاں، وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو اور ہم ان اعمال کو انجام دے دیں جن اعمال کے ذریعے سے کل قیامت کی ہماری نیکیاں جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے۔ وہ نشانیاں اور وہ صفات ہمیں بتلا دیجیے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے ثوبان، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، اما انہم اخوانکم، وہ تمہاری بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری نسلوں سے ہوں گے، تمہاری خاندان سے ہوں گے، تمہاری آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا، جن کی نیکیوں کو رب العالمین ذرات میں تبدیل کر دے گا، جن کی نیکیوں کو رب العالمین گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسلوں سے ہوں گے۔ اور ان کی صفات کیا ہیں جانتے ہیں؟ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو تہجد کے لیے ویسے آتے ہوں گے جیسے کہ تم آتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جس انسان کی نیکیاں برباد کی جائیں گے وہ انسان کون ہوگا؟ تہجد گزار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تہجد گزار ہوگا۔ اور تہجد گزار کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی نہیں پڑھتا ہے وہ 12، 1 بجے 2 بجے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ تہجد گزار انسان کی نیکیوں کو رب العالمین کل قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ ایک خرابی، ایک کمی ہم اپنے اندر آنے نہ دے۔ اگر وہ خرابی ہمارے اندر موجود ہے تو آج ہی سے یہ تہیہ کریں، وہ آج ہی سے یہ عزم کریں کہ ہم اس خرابی کو ہم اپنے اندر سے باہر نکال پھینکیں گے اور اس خرابی کو ہم اپنے اندر آنے نہیں دیں گے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ وَلَكِنْهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا ہے تب وہ ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ، چھوٹی سی غلطی، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اور کسی انسان نے کسی سے فون پر، جب وہ انسان اسے نہیں دیکھ رہا فون پر، انہوں نے جھوٹ بول دی، کیا حرام کیا، نیکیاں برباد، نمازیں برباد، اور ایسے نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ حسد کرنا حرام، اور اسی طریقے سے خیانت کرنا حرام، اور گالی دینا، یہ تمام چیزیں حرام میں آتے ہیں۔ لیکن ایک انسان عمل کو انجام دینے سے پہلے نہیں سوچتا ہے کہ یہ چھوٹے کام ہیں، چلو کر ڈالتے ہیں، کون پکڑتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ میرے بھائیو، یہی اعمال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جس گناہ کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہمارے بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی انسان صرف لوگوں کے سامنے رہ کر کے نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور تمام طرح کے حج اور عمرے جیسے اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن جیسے وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، تو وہ ایسے اعمال کو انجام دینے لگتا ہے جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، تو یقین مانے تمام کے تمام بڑے اعمال جو ہم نے انجام دیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہو، چاہے اور کسی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین کل قیامت کے قبول نہیں کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے رہ کر کے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ تنہائی کی یاد اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ تنہائی کا ذکر، اس کی بدولت
اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہاں پر انسان پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں پر ایک انسان کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَالرَّجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک وہ انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اکیلے میں آ کر کے، تنہائی میں آ کر کے، اور ذکر کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں۔ تہجد اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ پڑھو؟ کوئی نہیں دیکھتا، صرف اس کا اور اللہ رب العالمین کا کنیکشن رہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور رب کا تقوی اختیار کرنے کے لیے وہ انجام دیتا ہے، جس کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکیلے میں آ کر کے، تنہائی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کریں، ورنہ نماز کتنی اہم عبادت ہے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جب ایک انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جب یہ اقرار کر لیتا ہے، جب اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ لیکن اگر نماز کے اندر بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سستی اور کاہلی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ویل کتنی بھیانک جگہ ہے جانتے ہیں؟ ایسی خطرناک جگہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل اتنی خطرناک وادی ہے کہ باقاعدہ اس وادی سے جہنم کے دوسری وادی خود پناہ طلب کرتی کہ کہیں ہم اس میں نہ چلے جائیں۔ ایک نمازی جو ریاکاری کے لیے سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر ہوگا جہاں پر خود جہنم اس سے پناہ طلب کرتی۔ اللہ اکبر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر نماز بھی ادا کریں تو رب کے لیے انجام دیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ فلاں شخص کہیں گے فلاں شخص نمازی ہے، فلاں شخص کہیں گے کہ فلاں کی اولاد نمازی ہے، اس سوچ کے ساتھ انجام نہ دے۔ صرف ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ رب کا ڈر اور رب کا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے، رب کا ڈر ہمارے اندر آ جائے۔ کوئی بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہوں، کوئی بھی عمل ہو، اس سوچ کے ساتھ دیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جب اس سوچ کے ساتھ کوئی انسان عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک انسان کو دوسری چیز گناہوں سے اور برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فمن یعمل مثقال حبۃ فمن یعمل مثقال، کہ جو شخص ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل انجام دیا ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی انجام دی ہوگی تو اس نیکی کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کوئی انسان اگر ذرہ برابر بھی اگر برائیوں کو انجام دیا ہوگا، وہ اپنے آنکھوں سے اس برائی کو دیکھ لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پر بھی موجود ہوں، جیسے بھی ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلے میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، جہاں پر بھی موجود ہوں، ایک ہی چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے تو یقیناً ہم رات کی تنہائی میں اکیلے بند کمرے میں اگر موجود ہو، موبائل موجود ہو، دنیا بھر کی برائیاں موجود ہو، وہاں پر ایک انسان کو برائیوں سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں کہ ہمیں اور آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام طرح کے نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کی نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تنہائی میں تیرا خوف اور تیرا ڈر اور تیرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تمام طرح کے برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ
ہم سے جو بھی اعمال ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خطا کی شکل میں ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی دین سے دور ہیں اور مسجدوں سے دور ہیں، رب العالمین تو انہیں دین سے جوڑ دے، اے اللہ تو انہیں مسجد سے قریب لے آ۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں اور ہاسپٹلوں کے چکر کھا رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی قرض دار ہیں، مقروض ہیں اور پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔